والے کارڈ. اسی کے ساتھ میں اس کے بعد خطیب جامعہ اسلامیہ بھٹکل، خطیب جامعہ مسجد و استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا عبدالعلیم صاحب خطیب ندوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اپنا کلیدی خطاب اور تاریخی خطاب پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا کفیناک المستہزئین. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، ابھی ہمارے سامنے ہمارے سیکریٹری صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے والا نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا نہیں ہے، وہ تو انسانیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے. وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، تمام مذاہب کا دشمن ہے، وہ پورے ملک کا دشمن ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم میں سب سے بڑا مقام انسان کو دیا گیا ہے. قرآن مجید نے انسان کو اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ کہا ہے. قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا. ساری دنیا انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، درخت ہو، پہاڑ ہو، سمندر ہو. دنیا کی ایک ایک چیز انسان کی خدمت کے لیے ہے. اتنا بڑا مقام انسان کو کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے، یہ اسلام نے دیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی جان کو پوری انسانیت کی جان کے برابر قرار دیا. کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جو شخص کسی انسان کو بے ضرورت بغیر کسی غلطی کے قتل کرتا ہے، وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری ہیومینٹی کا قاتل ہے. ایک آدمی کی انسان کی جان بچاتا ہے، وہ ایک آدمی کی جان نہیں بچاتا ہے. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانیت کی جان بچاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیور پکا مسلمان، پرفیکٹ مسلمان وہ ہے کہ من سلم الناس بلسانہ ویدہ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. انسان کی اتنی عظمت ہے اسلام میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ایک انسان کی بہترین جو تعریف کی، ایک مسلمان کی جو بہترین مسلمان کی تعریف کی، وہ مسلمان جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا وہ مقام بلند کیا کہ اونچ نیچ جو طبقاتی نظام تھا، کاسٹ نظام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا. اور آپ نے خطبے میں اعلان کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی ولا علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی ابیض الا بالتقوی. کہا کسی عرب کو کسی غیر عرب پر،
کسی غیر عرب کو کسی عرب پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی مقام ہے انسان کا تو اللہ سے کنیکشن کی وجہ سے ہے۔ تو یہ سارے انسان برابر کہا، کلکم من آدم وآدم من تراب کہا، ساری انسانیت یہ آدم کی اولاد ہے، کوئی بڑے باپ سے کوئی چھوٹے باپ سے نہیں ہے، سب ایک باپ کی اولاد ہے، سب مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا مقام انسان کو ہمارے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب جو ایسے پیغمبر کی جو انسان کو اعلیٰ مقام پر فائز کرنے والا ہے، جو انسان کو سب سے بڑا مقام دینے والا ہے، اس پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، وہ پوری انسانیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، پوری دنیا کا دشمن ہے۔ تو ایسے شخص کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرنا یہ صرف مسلمانوں کا حق نہیں ہے، پوری انسانیت کا حق ہے۔ اگر کوئی اس میں پیچھے رہتا ہے تو اس کی انسانیت میں کمی ہے، اس کی عقل میں کمی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو ہم نے کہی کہ نبی کا دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ تمام مذاہب کا دشمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے بھی دھرم کی کتابیں ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ تورا ہے یا بائبل ہے یا ہمارے ہندوستان کے ہندو مذاہب کی جو دھارمک پستک ہے، وید ہے، اپنشد ہے، قرآن ہے، ان تمام دھارمک پستک میں ہمارے اور آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کو آخری اوتار بتایا گیا ہے، اللہ کا پیغمبر بتایا گیا ہے۔ تو جو تمام کتابیں جس کو اچھا کہتی ہیں، تمام دھارمک پستک جس کو پیغمبر کہتی ہے، ایسے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا بھی دشمن ہے۔ وہ وید میں جو شلوک ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے، جو اپنشد میں لکھا ہوا ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے، جو قرآن میں لکھا گیا ہے اس کے بھی خلاف کر رہا ہے۔ تو بتائیے ایسا شخص کیا مسلمانوں کا دشمن ہے یا ہندوؤں کا بھی دشمن ہے، اپنے مذہب کا بھی دشمن ہے؟ ایسے شخص کو گرفتار کروانا جیسے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ویسے ہندوؤں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تیسری بات، ایسا شخص ملک کا بھی دشمن ہے۔ ہمارا ملک سارے مذاہب والوں گلے سے لگتا ہے، اس ملک کا قانون سارے دھرم والوں کو ایک طریقے سے ہے، سارے دھرم والوں کا احترام کرتا ہے، سارے دھرم والوں کو اپنے اپنے دھرم پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور اسی سے اس ملک کی ترقی ہے، اسی سے اس ملک میں امن ہوتا ہے، اسی سے اس ملک میں بھائی چارگی رہتی ہے، اسی سے اس ملک کی یونٹی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دھرم کے خلاف بولتا ہے، کسی دھارمک شخص کے خلاف بولتا ہے، کسی دھرم گرو کے خلاف بولتا ہے، اس کی وجہ سے یہاں کی کمیونٹی آپس میں لڑ پڑتی ہے، نفرت پھیلاتا ہے، تو وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے، اس دیش کا دشمن ہے، اس ملک کا دشمن ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں کی طبقات میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے، یہاں کی کمیونٹی میں نفرت پیدا ہوتی ہے، یہاں کے امن و شانتی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو ایسا شخص ملک کا بھی دشمن ہے، ایسے شخص کو گرفتار کرنا یہ ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہاں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں کی جو حکومت ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہاں کی پبلک کی سیوا کرنا ہے، یہاں کے ملک کی حفاظت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہاں ملک کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ملک میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گرفتار کرنا یہاں کی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے احتجاج کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ریلی کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، ان کا کام تھا، حکومت کا کام تھا کہ ہمارے یہاں جب ہونے سے پہلے ایسے شخص کو گرفتار کریں گے، ایسے اقتدار تک پہنچا دیں گے۔ خاص طور پر ہمارے سپریم کورٹ نے بھی بھاشن دینے والوں کو، ہیٹ اسپیچز کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے کہا ہے، اس پر بین لگایا ہے۔ ایسا شخص سپریم کورٹ کے آدیش کے خلاف کر رہا ہے، کیوں اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو پکڑا نہیں جاتا ہے؟ کیوں اس کے خلاف وارنٹ جاری نہیں کیا جاتا ہے؟ افسوس ہے کوئی مسلمان کرتا ہے، بات کرنے سے پہلے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جو
ایسے لوگوں کے خلاف ریلی نکالتا ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے. کیا بات ہے, کیوں یہ ڈبل پالیسی کیوں ہے یہاں پر؟ تو اس لیے یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ایسا کرنا ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. چوتھی چیز, ہر مذہب کی اپنی آستھا ہوتی ہے, مذہب والوں کی اپنی بھاونائیں ہوتی ہے. یہاں کی جو میجارٹی ہے ان کی بھاوناؤں کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں کی سب سے بڑی عدالت نے سب سے بڑے ہندوستان کا جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پر کیا. یہاں کی عدالت نے بھاوناؤں کی وجہ سے کھانے پینے پر پابندیاں لگائی, اذان پر پابندی کی بات کی. کیا خالی میجارٹی کی بھاوناؤں کا خیال رکھا جائے گا, ان کے آستھا کا خیال رکھا جائے گا؟ مینارٹی کی کوئی آستھا نہیں ہے, ان کا کوئی رائٹس نہیں ہے, ان کی کوئی بھاونائیں نہیں ہے. جیسے میجارٹی کو اپنی آستھا کے خلاف کرنے پر تکلیف ہوتی ہے, ان کی بھاوناؤں کو تکلیف دینے پر تکلیف ہوتی ہے, ویسے یہاں کی جو مینارٹی ہے, یہاں کی جو مسلمان ہیں, یہاں کی جو سکھ ہیں, یہاں کی جو کرسچن ہیں, ان کی بھی اپنی بھاونائیں ہیں, ان کی بھی اپنی آستھائیں ہیں, ان کا بھی عقیدہ ہے, ان کے بھی جذبات ہیں. اس کے خلاف کرنے پر ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے سب کے ساتھ ایکویلٹی ہونی چاہیے. یہاں کا قانون سب کے ساتھ ایکویلٹی کرنے کی تعلیم دیتا ہے, ہمیں سب کے ساتھ ایکویلٹی کرنی چاہیے. آخری بات میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول کی محبت میں یہاں جمع ہے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ اللہ کے رسول کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن یاد رکھیے, اللہ کے رسول کی سچی محبت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آ جائے, ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں, ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہو. ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں, آپ کی سنتوں سے اپنی زندگی کو مزین کریں, اور اللہ کے رسول کی سیرت کو پوری دنیا میں ہم پھیلانے کی کوشش کریں. یہی اصل جواب ہے. احتجاج کر کے ختم ہو جائے گا معاملہ, اور یہاں جو ہم لوگ پابندیاں کر رہے ہیں اس کی بھی وقت ختم ہو جائے گا, لیکن یہ مسئلہ باقی رہے گا. اس کا جواب یہی ہے, ہماری پریکٹیکل لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہوں, اور ہم آپ کی تعلیم کو گھر گھر تک ہمارے نان مسلم بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر یہ کریں گے تو یہ اللہ کے رسول کا جو ہم پر حق ہے اس کی ذمہ داری بھی ہے, اور آج کے وقت کا جواب بھی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں کے ڈپارٹمنٹ کا, یہاں کے ذمہ داروں کا, تنظیم والوں کا, کہ اتنی اچھی مجلس انہوں نے منعقد کی ہے. اور میں ریکویسٹ پل کے گزارش کروں گا ڈپارٹمنٹ والوں سے کہ آپ یہ میسج کو ہماری حکومت تک اور چیف جسٹس تک پہنچائیے. آپ کی ذمہ داری ہے, یہاں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اپنے پاور میں رہیں گے, آپ کسی ایک کو سپورٹ نہیں دے کر سب کے ساتھ ایکویلٹی کریں گے, تب یہ ملک باقی رہے گا, تب یہ علاقہ باقی رہے گا, ورنہ پھر اللہ ہی حافظ ہے. بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.